اور میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ روزوں کی قبولیت کا بھی ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ اب ماہ رمضان شروع ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ساتھ میں چیزیں بھی مہنگی کرنی ہیں، اور حکومت منع بھی کر رہی ہے کہ جن چیزوں کا ہم نے ریٹ مقرر کر دیا ہے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو اسی ریٹ کے مطابق بیچے، لیکن پھر بھی حرام کھانے کے لیے ریٹ کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ رمضان میں مال آ رہا ہے، برکتیں آ رہی ہیں۔ برکت نہیں، لعنتیں آ رہی ہیں تمہارے اوپر، کیونکہ تم حرام کھا رہے ہو۔ جب ایک چیز حکومت نے مقرر کر دیا کہ ریٹ یہی ہے، تو پھر اس کے مطابق تم حکومت سے تجاوز کر جاؤ، ریٹ سے تجاوز کر جاؤ، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دو کہ نہیں جناب یہ ریٹ تو ہے بھی نہیں، جھوٹ بولو، تو تم حلال نہیں حرام کھا رہے ہو۔ اور جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو جناب وہ دیکھو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، حرام مال سے حج ہو جائے گا۔ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ جناب ہم نے حج کیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ ہم نے حج کیا ہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے ساتھ تو دو نمبری نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ حکومت کے نرخ سے زیادہ بیچ رہے ہیں، یا پھر ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کرنا جرم نہیں ہے، نہ گناہ ہے۔ ملاوٹ کرنا اس وقت جرم ہے جب آپ ملاوٹ کریں، یعنی کہ دودھ کے اندر آپ ملاوٹ کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں یہ خالص دودھ ہے، تب جا کر گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دودھ کے اندر ملاوٹ کی اور لکھ دیا کہ جناب یہ دودھ ملاوٹ والا ہے، یہ اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ والا دودھ جو ہے نا یہ خالص ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، تب آپ پر نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ اس بات کو سمجھے، ملاوٹ کرنا جرم اور گناہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ ملاوٹ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ جرم اور گناہ ہے۔ چاہے لوگ لیں یا نہ لیں، یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیں آپ، چاہے وہ ملاوٹ والے لیں چاہے وہ خالص لیں، آپ اپنی طرف سے بری الذمہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، اور مشکات میں 2761 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے کہ وہ حلال مال سے ہے یا حرام مال سے ہے، وہ دودھ کی ملاوٹ سے مال ہے یا خالص دودھ سے مال ہے، وہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں وہ رشوت سے آ رہا ہے یا رشوت کے بغیر آ رہا ہے، وہ جو ہم پیسے لے رہے ہیں کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر پیسے کھا رہے ہیں یا پھر اپنی اجرت وصول کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حرام مال ہے یا حلال مال ہے۔ مشکات میں 2773 نمبر حدیث ہے کہ ایک تابعی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، جو تمہارے دل میں شک میں ڈال دے، یعنی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ تم یہ کہو کہ اگر لوگ جان جائیں گے تو وہ برا سمجھیں گے، تو یہ چیز شک میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب آپ سچا کام کر رہے ہوتی ہیں، کاروبار سچائی کے ساتھ کر رہے ہوتی ہیں، جو مال اصل ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہیں یہ اصل ہے، اور جو مال نقل ہے آپ لوگوں کو بتاتی ہیں یہ نقل ہے۔ جو گندم اصل ہے آپ بتاتے ہیں یہ گندم سوکھی ہوئی ہے، اور جو گیلی گندم ہے آپ بتاتے ہیں یہ والی گندم گیلی ہے، تو آپ دل سے مطمئن ہوتی ہیں اور بے فکر ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے نا وہ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 قسم کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مشکات میں 2860 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر سے گزرے
تو آپ نے اپنا ہاتھ اس گلے میں داخل کیا اور آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، یعنی کہ ٹھنڈک محسوس کی، گیلا پن محسوس کیا۔ تو آپ نے گلے کے مالک سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ گندم یہ گیلی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر جو ہے نا بارش پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو جو ہے نا اوپر کیوں نہ کیا؟ یعنی کہ جو بھیگا ہوا غلہ تھا وہ پہلے سوکھا پڑا ہوا تھا، تو آپ سوکھے کو نیچے لے جاتے اور گیلے کو اوپر لے آتے، یا پھر گیلے کو باہر نکال لیتے اور سوکھے کو باہر نکال لیتے، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے کہ یہ گیلا ہے اور یہ خشک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، جس نے بے ایمانی سے مال کا پیسہ ہڑپنے کی کوشش کی وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ سے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب جہاں پر دیکھیں تو جواب ملتا ہے کہ جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چاہے نماز نہ پڑھیں، چاہے حرام کھائیں، چاہے ملاوٹ ملا کر لوگوں سے پیسے ہتھیا لیں، چاہے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو چیزیں بیچیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا، اسے تیر لگا، تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا، بلکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اس کے اوپر آگ کی گرم کر کے اس کے اوپر پہنائی گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے کبھی بھی کسی کو جنتی نہیں کہا ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈکلیئر نہ کرتے۔ مشکات میں 2760 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، ملاوٹ والا مال قبول نہیں کرتا، حرام مال سے لیا گیا مال قبول نہیں کرتا، حرام مال کے ساتھ حج کیا گیا قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایک آدمی کا ذکر کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرانگدہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، یعنی کہ ایسی حالت ہے کہ بگڑی ہوئی حالت ہے، اس کو دیکھ کر انسان کو ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لٹاؤں۔ لیکن اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو جو غذا ملی ہے جو جسم کے اندر گئی ہے وہ بھی حرام کی گئی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا کہاں قبول ہوگی جب تمام کا تمام جسم ہی حرام پر پلا ہوا ہے، اس کے کپڑے، کھانا پینا، تمام چیزیں حرام پر ہیں، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اب مجھے بتائے جو حرام کھا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟ جو سود کھا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟
جو دودھ میں ملاوٹ کر کے حج کرنے چلے جاتے ہیں اس کا حج کہاں قبول ہے؟ چاہے آپ پورا ماہ رمضان میں لوگوں کو روزہ کھلوائیں، لیکن دوسری طرف حرام مال کھا کھا کر لوگوں کو روزہ کھلوائیں، آپ کا جو صدقہ ہے نا یہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہو نا کہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، تو اللہ نے فرما دیا ہے واضح کر کے جو حرام مال کھاتا ہے، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ چاہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، جس کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسلم میں 5314 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، یعنی کہ جو تمہارے صورتیں ہیں اور تمہارے اعمال ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کاروبار کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کھانے پینے کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر فرما دیتا ہے۔